اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس بابرکت ذات پر جن پر خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے کچھ قصے بیان کریں گے، اور ساتھ ہی وہ قصہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینے کا مطالبہ کیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ویڈیو گہرائی میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل رماک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سانہ نامی ایک یہودی تھا۔ حضور نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا اور حضور نے اس کا کچھ قرض واپس کرنا تھا۔ سرکار دو عالم راحت کرب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن سرکار دو عالم کا فکر اختیاری تھا۔ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بسا اوقات ادھار بھی لے لیا کرتے تھے، اور گھر کا چولہا بھی کبھی کبھی اسی ادھار کی وجہ سے چلا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ یہ وہی یہودی تھا جس نے حضور علیہ السلام سے قرض واپس لینا تھا، اور اس کا نام زید بن سانہ ہے۔ وہ یہودی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حضور علیہ السلام سے قرض لینے کا تقاضا کرنے لگا، لیکن اس یہودی نے قرض اتنے سخت لہجے سے واپس مانگا۔ اس یہودی نے میرے آقا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو پکڑ کر کھینچا اور قرض کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی کی حرکت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گور کر اس یہودی کی طرف دیکھا اور اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے ذرا بر بھی شرم نہیں آ رہی کہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول سے اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر، مجھے تجھ سے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، ذرا غور کریں حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار پر کہ جب ایک شخص آیا اور اس نے حضور علیہ السلام سے سختی کی۔ ابھی قرض کو لٹانے کی تاریخ میں 4 دن باقی تھے اور وہ یہودی ناجائز سختی کر رہا تھا۔ جب حضرت عمر نے اس یہودی کو گھورا اور سختی کی تو حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے تیرے اس انداز کی ہرگز توقع نہیں تھی، بلکہ تمہیں تو مجھے یہ تلقین کرنی چاہیے تھی کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو اور اس شخص کو نرمی کی ہدایت دیتے۔ اور حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کے قرض کو ادا کر دو، اور اے عمر، جو تم نے اس کے ساتھ سختی برتی ہے، جو تم نے اس کو گھورا ہے، اس کے بدلے میں اسے 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی دے دو۔ خواتین و حضرات، زید بن سانہ نے جب حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار اور سیرت کو دیکھا اور حضرت عمر 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، یہ سارا ماجرا یہودی نے دیکھا اور اس کے بعد بولے اور حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں، میں نے تورات کے اندر نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور عظمت سے بیان کو پڑھا ہے۔ یہ بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور باقی ساری باتیں میں نے دیکھ لی ہیں، آج میں نے یہ بھی دیکھ لیا۔ اور پھر اس یہودی نے اس کے بعد حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور حضور کا ابدی غلام بن گئے۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار، اسوہ حسنہ، تہذیب و تمدن، رہن سہن اور حسن سلوک کا رویہ لوگوں کو حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تو ترش مزاج اور سنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، حسن سلوک اور رویے نے زمانے کے لوگوں کو اس قدر قریب تر کر دیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ جتنا پیار انہوں نے نبی کریم کے ساتھ کیا، کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک شاعر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی کوئی نہیں۔ اگر صحابہ جیسا عاشق زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا خوبصورت بھی زمانے کے اندر نہیں ملے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ دوسری جگہ روایت ہے کہ کان رسول اللہ اجود الناس، حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہے۔
ایک دفعہ ایک شخص حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھی حضور کے پاس۔ حضور نے ساری کی ساری بکریاں اس شخص کو عطا کر دی۔ وہ شخص واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے، اتنا وسیع القلب ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ بھوکا دور دور تک نام بھی نہیں رہتا۔ تیسری بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ احسن الناس و اجود الناس اور اشجاع الناس، جس کا مطلب ہے کہ حضور جتنے بہادر تھے اتنی کائنات کے اندر دوسرا بہادر ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ دوستو، مولا کائنات فرماتے تھے کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو سب سے پہلے اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے اور ہم آپ کے پیچھے حملہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی تلوار اور نیزے سے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ صرف وہ ایک بد نصیب اور بدبخت شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہوا ہے جس کو مکی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں آؤں گا اور اے محمد معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا۔ تو حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور پھر غزوہ احد کے موقع پر وہ شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آیا اور کہنے لگا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اور پھر وہ گھوڑا لے کر آگے بڑھا۔ صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تو حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر حضرت حارث بن شمع سے حضور سرور کائنات نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کر محمد عربی نے اس کے گلے کے قریب ایک چھوٹا سا زخم دیا، جس سے چھوٹا سا زخم اس کی گردن میں آ گیا۔ وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ قاتلانی محمد، یعنی کہ محمد نے مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ لشکر والوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شور مچا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو مجھ کو اس کی تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ اگر میری اس تکلیف کو آپ کے پورے لشکر کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے۔ اس کے بعد وہ شخص بولا کہ مجھے محمد نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے تو صرف مجھے نیزہ مارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری طرف غصے کے وجہ سے صرف دیکھ بھی لیتا اور تھوک بھی دیتا تو میرا بچنا پھر بھی ناممکن تھا۔ دوستو، یہ تھے حضور صلی السلام کی دلیری اور بہادری کے قصے۔ آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب کو کون برداشت کرے؟ وہ شخص ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور جہنم کے اندر جا پہنچا۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کھچر کے اوپر سوار ہیں اور آگے پہاڑی درخت کے اندر کافر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب اچانک کافروں نے تیر اندازی کی اور لشکر اسلامی میں بھگدڑ مچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے کھچر پر سوار ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب تھامے ہوئے تھے اور حضور کہہ رہے تھے کہ انا نبی لا کاذبا انا ابن عبد المطلب، جس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نبی ہوں، اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب میدان کے اندر بھگدڑ مچی اور سب سے آگے کفار پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوستو، علماء کرام نے حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنگوں میں ایک تو کھچر کا ہونا بہادری کی دلیل ہے، حالانکہ لوگ گھوڑے رکھتے ہیں تاکہ بھاگنا آسان ہو اور مٹی کے رنگ کے جانوروں پر سواری کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کی وردی کی طرح مماثلت ہو، لیکن حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے جانوروں پر سوار ہو کر آتے تھے۔ حضور نبی کریم اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، میدان میں بھاگنے کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے چھڑانے کے لیے میدان میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور کی سیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور اجالا نہیں دیا؟ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی گواہی ہے، اس لیے حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنانا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ ہمیں اپنے طرز حیات اور زندگیوں کو حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھالنے کی ہمتاً کوشش کرنی چاہیے۔ آقا کریم مصطفیٰ نے جس طرح خوبصورت طریقے سے اپنا زمانہ گزارا اور ہمارے لیے روشنی چھوڑی، اور وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک اجالا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی آخرالزمان سرور کائنات کی زندگی کا مقصد اور جس طرح انہوں نے خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہمارے دلوں میں اتارے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔